السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر بیرا بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ہم ہمیشہ اپنے شو پر مختلف ٹاپکس پر تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا سلسلہ سے سٹارٹ ہوا ہے بہت سارے سوالات ویسے بھی شاہ صاحب سے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیے ہیں، لیکن چونکہ ریسنٹلی شاہ صاحب اسپین سے ہو کر آئے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے جو ہیں لوگوں سے ان کی ملاقات رہی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے ملاقات نہیں رہ پائی ٹائم شارٹیج کی وجہ سے، جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں، بہت سارے لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو آج کے شو میں ملیں گے اور بھی ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ جی، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے الحمدللہ۔ اور شاہ صاحب یہ اب مجھے لگتا ہے یہ ہمیں ایک روایت بنانی پڑے گی کہ جب بھی آپ باہر سے آئیں گے اس کے بعد ایک پورا شو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا، سوال اتنے زیادہ رہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنے سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بڑے بےتاب ہیں۔ اس میں تو ایک اللہ کی ایک بڑی مہربانی اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ میں ٹریول کرتا رہتا ہوں، مجھے اللہ کی زمین کو، دنیا کو دیکھنے کا شوق ہے، کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، نئے نئے ملک دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور اس لاسٹ وزٹ میں تو ایک دن میں نے جرمنی میں فرینکفرٹ میں گزارا، باقی دن میں بارسلونا اسپین میں تھا۔ تو ابتدا پہ تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ سوشل میڈیا پہ تصویریں آئیں اور لوگوں کو پتہ لگتا گیا تو پھر کہہ لیجیے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، بے شمار دعوتیں ہوئیں، کئی جگہ پہ ایونٹس ایسے تھے وہاں سے سوال آنے شروع ہوئے، سوشل میڈیا پہ سوال بھی آنے شروع ہوئے، پھر نئی آڈینس بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی جڑتی ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر بڑی خاص بات یہ تھی کہ ایک جو ہے نا چوراہا، اس کو کہہ لیجیے یہ رملہ کہتے ہیں اسپین میں، تو ایک ایسی جگہ جس کو پریشان رملہ کہتے ہیں۔ تو وہ اس کی مجھے جو ہسٹری سمجھ آئی، جو بتایا گیا، وہ یہ بتایا گیا کہ جی یہاں پر کس زمانے میں بہت زیادہ جو ایک فائنینشیل کرنچ آ جاتا ہے ایک ملک میں موجود تھا، تو لوگ بیچارے بے روزگار یہاں بیٹھے رہتے تھے اور بڑے پریشان بیٹھے رہتے تھے، تو انہوں نے اس کا نام ہی پھر پریشان رملہ رکھ دیا۔ اور وہاں پر وہ ایک کہہ لیجیے کیٹ ہے، میل کیٹ ہے، بلا جسے کہتے ہیں، اس کی وہ میرا میٹل کا ایک بلا، وہ جس کے ساتھ آپ نے پکچر بھی لگائی، تو وہ ایک بڑا آئیکونک سائن ہے کہ آپ وہاں پر اسپین میں موجود ہیں، اور پریشان رملہ میں آپ نے تصویر لگا دی ہے کیٹ کے ساتھ۔ تو میں نے وہ تصویر لگائی، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ جیسی میں تصویر لگاؤں گا تو اسپین میں 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑے محبت کرنے والے، بڑے کمال کے یہ سب لوگ ہیں، اور انتہا کے کہہ لیجیے ان میں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو میں جب وہاں گیا اور پھر لوگوں کو پتہ لگا تو پھر میری مختلف طرح کی انٹریکشنز ہوئیں، میں ہمارے جو کونسل جنرل ہیں ان کو ملنے چلا گیا، اس کے بعد کہہ لیجیے مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے بلایا، جو ٹیکسی کی ایسوسیشن ہے ان لوگوں نے بلایا، جو باقی سارے دوست ہیں ہماری کمیونٹی میں، کو پولیٹیشینز ہیں، کو مختلف طرح کی وہ کہہ لیجیے لوگوں اداروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے دعوتیں دینی شروع کی۔ تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ایک دوسرے ملک میں آپ کو پاکستانی، اتنے پاکستانی ملے، پھر اتنی مہمان نوازی ان کی، اور پھر ان کی جو محبتیں ہیں اس کی بھی پھر مثال نہیں ملتی۔ میرے بنیادی طور پہ ہوسٹ تھے امانت صاحب جی۔ امانت صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے، گجرات کا ایک گاؤں ہے ڈنگا، ڈنگا سے ان کا تعلق ہے، اور آج سے وہ تقریباً کوئی 2 دہائیوں پہلے وہاں سے شفٹ کر کے یہاں چلے گئے اسپین، وہاں سیٹل ہو گئے، تو مجھے ہوسٹ وہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، اور بڑے خاموش سے انٹروورٹ سے انسان ہیں، لیکن بڑے ہی ریشنل، بڑے لاجیکل، اور ایک صحیح معنوں میں سیکھنے والے۔ میری کوئی ورک شاپ ہوتی ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے آن لائن فزیکل، اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، پھر جو میں کتابیں بتاتا ہوں ان کو پڑھتے ہیں، تو وہ شیئر بھی کر رہے تھے کہ جی فلانی کتاب سے میں نے یہ سیکھا، آپ کی اس نشست سے یہ سیکھا، اس لیکچر سے میں نے یہ سیکھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا دورہ تو بہت کامیاب رہا ہے، لیکن اتنی ساری میٹنگز کے بعد یہ جو سوالوں کا ایک پورا پلندہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بالکل جائز ہے۔ یہ ویسے کافی عرصے سے اکٹھے تھے جی سوال، یہ کچھ تو اسپین کے سوال ہیں، کچھ ویسے بھی لوگ، اب ظاہر ہے کافی دیر بعد ہم یہ شو کریں جس میں لوگوں کے سوال شامل کر رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب پہلا سوال کرتے ہیں آپ سے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں شروع کے انونیمس ہی ہیں، اور پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کی کامیابی میں انسان کی فطری صلاحیتوں کا زیادہ کردار ہے یا پھر اس کی محنت کا؟ اچھا دیکھیں، دراصل فطرتی صلاحیت اور اس کے بعد اس کو پالش کرنا، یہ ایسے ہی ہے۔ اس کو اگر دو سٹیپس میں کہا جائے تو ایک ہے آپ کی نیچر، ایک ہے نرچر۔ بالکل گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی نیچر ہے اسی کے مطابق نرچر ہو گیا، یعنی جو آپ کی فطرت تھی آپ نے اسی کو ہی پالش کر کے آپ نے اس کو تیار کیا اور اپنے آپ کو آگے لے گئے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ بڑی دنیا اپنی اس فطرت کو ہی ڈھونڈ نہیں پاتی, اپنے اس نیچر کے گفٹ کو, جس کو ٹیلنٹ کہا جاتا ہے, جس کو آپ کی فطرتی صلاحیت کہا جاتا ہے, اس کو ڈھونڈ نہیں پاتی. اچھا, کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے نیچرل ٹیلنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے, ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بنے کیوں ہیں, ان کی صلاحیت کیا ہے, ان کو کرنا کیا چاہیے, پھر وہ اس کو پالش کر لیتے ہیں. اور وہ پالش کرنے کے بعد, اچھا بعض اوقات وہ خود کانشیس ایفرٹ سے پالش کرتے ہیں, بعض اوقات سازگار حالات مل جاتے ہیں, آپ کو ایسی سنگت مل جاتی ہے, آپ کو ایسا ماحول مل جاتا ہے, آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی وہ جو صلاحیت ہے وہ پالش ہو جاتی ہے. تو جب آپ پالش کر لیتے ہیں تو پھر وہ نکھر کے سامنے آتا ہے اور زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, دونوں کی اپنی اہمیت ہے, نیچرل ٹیلنٹ کی اپنی اہمیت ہے, آپ کی ایفرٹ اور محنت کی اپنی اہمیت. کچھ لوگ دنیا میں بڑے ایکسیپشنل ہوتے ہیں جی, اچھا, وہ اپنے مزاج اور اپنی فطرت کے تھوڑا سا خلاف بھی چلتے ہیں اور کمفرٹ زون سے باہر کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں, اور وہ ایسا سیکھ لیتے ہیں کہ پھر دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ بالکل مختلف تھا اور اس نے جو کر کے دکھایا وہ بالکل مختلف ہے. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب, دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. سوشل جینیس کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سوشل جینیس بنیادی طور پہ سوشل ہونا, اس کو آپ کئی طرح کے ورڈز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. کچھ لوگ ایکسٹروورڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ انٹروورڈ ہوتے ہیں. انٹروورڈ لوگ جو ہیں وہ اتنے ملنسار نہیں ہوتے, تھوڑے سے ریزرو رہتے ہیں. ایکسٹروورڈ جو ہیں وہ سوشل ہوتے ہیں, ان سے رہا نہیں جاتا, وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے, وہ حال احوال پوچھتے ہیں, ایک سوشل بینک اپنا بناتے ہیں, دوستوں کا وہ ایک ساتھ بناتے ہیں, دوسروں کو مدد کرتے ہیں, دوسرے مدد لیتے ہیں. بالکل. اب جو سوشل جینیس ہے نا جی, اس پہ دنیا میں بڑا کام ہوا اور دنیا کو پتہ لگا ہے کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے, یہ ایک جرنل میں جملہ بول رہا ہوں, انسان کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ صلاحیتوں کی شدید ضرورت ہے. اس میں سے ایک بہت بڑی جو صلاحیت ہے وہ سوشل جینیس ہے. سوشل جینیس کا مطلب یہ رائٹ لوگ آپ کے ساتھ ہوں, آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنا پائیں جو آپ کو واقعی چاہیے اور جن کی مدد اور جن کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہوئے کسی مقام کو پا سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اب اس پہ جو بڑی کوئی اتھینٹک کتاب ہے نا, میں اس کا ریفرنس ضرور دینا چاہوں گا, جو کس زمانے میں جس کتاب سے بڑا متاثر ہوں. یہ کتاب ہے سہیل سٹھ کی, اور اس کتاب کا نام ہے گیٹ ٹو دی ٹاپ, یعنی ٹاپ پہ جانے کے لیے آپ کو ایک صلاحیت چاہیے, وہ ہے سوشل جینیس. اور گیٹ ٹو دی ٹاپ بنیادی فلسفہ سہیل سٹھ ایک انڈین رائٹر ہے بیسیکلی, اور انڈیا کی جو کمیونٹیز ہیں, بڑے طاقتور لوگ اور بڑے انفلوئنشل لوگ, ان میں بڑا پہچانا جاتا ہے. تو ان میں پہچانے جانے کی بہت بڑی وجہ اس کی وہ سوشل جینیس ہے, اور یہ کتاب اس کی پہچان ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں, یہ نیچرل ہے. وہ کہتا ہے جی اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے. اچھا, سیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور سیکھنے کے لیے کرنا کیا چاہیے, آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. کیونکہ جو ریجڈ لوگ ہیں اور بڑے جو فکس لوگ ہیں, لرننگ کم ہوتی ہے, ان میں لرننگ نہیں ہوتی, وہ دروازہ نہیں اپنا کھلا رکھتے, دوسروں کو ویلکم نہیں کرتے, اور دوسروں کے لیے وہ موقع نہیں انہیں فراہم کرتے. اگر آپ فلیکسیبل ہیں, آپ میں لچک ہے, آپ میں برداشت ہے, آپ میں اعلیٰ ظرفی ہے, تو پھر آپ کی زندگی میں لوگ بھی زیادہ ایڈ ہوتے ہیں اور آپ آگے بھی بڑھتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی بات ہے نا کہ آپ کی جو نیٹ ورتھ ہے اب وہ آپ کا نیٹ ورک بن چکا ہے, اور کہیں کوئی یہ تو ایسا کمال جملہ ہے کہ جو نیٹ ورکنگ ہے آپ کی, وہی آپ کی نیٹ ورتھ بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. شاہ صاحب, اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ انسانی صلاحیت یا ذہانت کی پیمائش کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیں, پیمانے وقت کے ساتھ ساتھ بدلے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہے نا جی, دنیا میں کلاسیکل جو پیمانہ تھا نا, وہ ایک آئی کیو کے ساتھ ہی تھا. آئی کیو بنیادی طور پہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ جس کو کہتے ہیں, یہ تقسیم تھی دو چیزوں کی, کہ آپ کی ذہنی عمر کتنی ہے اور آپ کی جسمانی عمر کتنی ہے. یعنی باڈی ایج کسی کی 40 50 60 70 سال ہو سکتی ہے. ذہنی عمر کے لیے انہوں نے مختلف ٹیسٹ بنائے ہوئے تھے, اور ان کو آپس میں تقسیم کر کے 100 سے ضرب دیتے تھے, جواب آ جاتا تھا کہ جناب اگر 100 سے اوپر ہے تو تھوڑا سا ذہین انسان ہے, 100 سے نیچے ہے تو پھر وہ کم ذہین ہے, 50 کے قریب ہے تو وہ ایک بہت ہی ڈفر ہے, بہت قابل نہیں ہے وہ. اچھا, اب ہوا یہ کہ یہ جو آئی کیو کا ٹیسٹ تھا دنیا میں, یہ ہو گیا پرانا. دنیا میں نئے جو ہے نا ذہانت کی اقسام آئی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہاورڈ گارڈنر. ہاورڈ گارڈنر نے دنیا کو پہلی بار بتایا, اس نے, کمال کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, انہوں نے جو تھے نا بڑے ایک ایوریج اپاہج بھی ہوتے ہیں, کہہ لیجئے کوئی ہینڈی کیپڈ ہے, کوئی کسی میں کوئی صلاحیت کی کمی ہے, کوئی کسی کہہ لیجئے کہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ لائف بڑی فنکشننگ نہیں ہے, ان بچوں پہ اس نے ریسرچ کی. اچھا, اور دیکھا کہ وہ لوگ جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ بھی بڑے ذہین ہیں, ان کو بھی قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. تو اس نے پھر ایک ملٹیپل انٹیلیجنس کی,
ایک تھیوری دے دی دنیا کو. اچھا. یہ ملٹیپل انٹیلیجنس کی جو تھیوری ہے یہ ہارورڈ گارڈنر کی دین ہے, اور اس نے کہا کہ دنیا میں جو ذہانتیں ہیں اس کی ٹوٹل جو قسمیں ہیں وہ 8 اور 9 ہیں تقریباً, اور وہ ذہانتیں جو ہیں کسی میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کہہ لیجئے باڈی جینیس ہوتا ہے, یہ اسپورٹس مین ہوتے ہیں. اچھا. اور ان کے اندر انتہا کی نا وہ اسپورٹس مین شپ پائی جاتی ہے. پھر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں جو ذہانت ہے وہ اسپورٹس کی نہیں پائی جاتی, ان میں نا بولنے کی ذہانت ہوتی ہے. یہ اینکر ہوتے ہیں, کمیونیکیٹر ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں, مبلغ ہوتے ہیں, اسپیکر ہوتے ہیں, اور یہ بات چیت کرتے ہیں. اس نے کہا کچھ لوگوں میں نمبروں کی ذہانت پائی جاتی ہے, کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمبر جینیس ہوتے ہیں, یہ نمبرز کو یاد کر لیتے ہیں, بڑی بڑی کیلکولیشنز کو یہ بڑے منٹوں کے اندر کر کے دکھا دیتے ہیں, اور ان کو بڑے فگرز, فیکٹس اینڈ چیزیں جو یاد رہتی ہیں. پھر اس نے کہا جی کچھ لوگوں میں جو ذہانت ہے وہ نیچر کی پائی جاتی ہے, یہ فطرت کے ساتھ لو کرتے ہیں, یہ نیچر لور ہوتے ہیں, یہ باقی ساری مخلوقات انسان کے علاوہ بھی ہیں ان سے لو کرتے ہیں, یہ موسموں کی تبدیلیوں کو بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. اس نے کہا جی بعض لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھنے میں بڑے ذہین ہوتے ہیں. تو اس طرح کئی طرح کی ذہانتیں اس نے بنا دی. پھر اس کے بعد ایک نیا زمانہ آیا جی, اس میں ایک نئی ذہانت کی شکل پتہ لگی. وہ ذہانت کی شکل تھی کہ کچھ لوگوں میں ای کیو پایا جاتا, یہ تھا ایموشنل کوشنٹ. ایموشنل کوشنٹ بیسیکلی جو ہے نا جی یہ بنیادی طور پہ ایک بڑی جدید چیز تھی 1990-91 میں, جب ڈینیل گولڈ مین نے اس کی بات کی. یہ پہلا اسکالر تھا جس نے بات کی کہ جی یہ بھی کوئی ذہانت کی قسم ہے. اب اس کو اس نے جوڑا ظرف سے, برداشت سے, اپنے ایموشنز کو مینیج کرنے سے, اور اعلیٰ ظرفی سے, اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے سے. اچھا, اب جب یہ ای کیو دنیا میں آیا تو یہ ایک نئی چیز تھی, بالکل ایک نئی چیز تھی, اور اس نے کہا کہ اس کا جو رول ہے کامیابی میں 85%, 85% رول جو ہے وہ ای کیو کا ہے. تو بعض لوگ جن میں 85%, یعنی ساری صلاحیتوں پہ یہ والی صلاحیت حاوی ہے. اس نے کہا کہ بعض لوگوں میں صبر زیادہ ہوتا ہے, بعض لوگوں میں برداشت زیادہ ہوتی ہے, بعض لوگ اپنے اینگر کو بڑا اچھا مینیج کرتے ہیں, بعض لوگ ناگوار لوگوں کو بڑا اچھا برداشت کرتے ہیں, بعض لوگ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ جو ذہانت ہے ای کیو, اس کی وجہ سے وہ ذرا ترقی کر جاتے ہیں. اس کی نسبت جس میں برداشت نہیں ہے, جس میں ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے, جس میں ایگو بڑی پائی جاتی ہے, جس میں ظرف نہیں ہے, وہ پیچھے رہ جاتا. پھر ایک اور ذہانت, اب ذہانت کی نئی نئی قسمیں آ چکی ہیں. اس وقت آپ کو جو جدید قسمیں ہیں نا وہ میں 2 بتا کے مختصر آگے بڑھنا چاہوں گا. ایک جو ذہانت کی قسم آئی ہے وہ سی کیو ہے. سی کیو اٹس بیسیکلی کریٹیوٹی کوشنٹ. اچھا, یعنی یہ بھی اب کوئی ذہانت نیا کتنا سوچتا ہے, کوئی مختلف کتنا سوچتا ہے, اے آئی کا کتنا سوچتا ہے. اے آئی تو چھین رہی ہے سی کیو کو. اچھا, اس کو بھی چھین رہی, وہ تو چھین رہی ہے نا جی. آپ دیکھیں وہ تو ٹوٹلی آپ کو ڈیپینڈنٹ کر رہی ہے کہ آپ کسی ایک ڈیٹے کی ذہانت پہ یقین کریں. کریٹیوٹی کوشن کا مطلب ہے کہ آپ خود سے نیا کتنا سوچتے ہیں, آپ انوویٹو کتنے ہیں, آپ مختلف سوچ کے اچیو کر کے کیا دکھاتے ہیں, آپ اگر مختلف چاہتے ہیں کچھ کرنا تو آپ کیسے کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اب کمال یہ ہے کہ جو سی کیو ہے نا وہ دنیا میں وہ چھانے لگ پڑا, اور دنیا کی جو جدید ترین کہہ لیجیے سکلز ہیں اس میں سی کیو کا شمار ہونے لگ پڑا. اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو نئے سوچنے والے چاہیے, انوویٹو لوگ چاہیے, کریٹو لوگ چاہیے, اور ایسے لوگ چاہیے جن کی کریٹو تھنکنگ ہے. تو سی کیو والے لوگ جو ہیں یہ کریٹو لوگ ہوتے ہیں, اور کریٹیوٹی کی وجہ سے دنیا کی ساری انسانوں نے ترقی کی ہے, تو سی کیو آ گیا. آخری جو ذہانت ہے بالکل ہی جدید, جو بالکل ماڈرن, وہ اے کیو کی ہے, اور اسے ایڈورسٹی کوشنٹ کہتے ہیں. ایڈورسٹی کوشنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بدترین حالات کا مقابلہ کیسے کرتا ہے. جب اس پہ کوئی چیلنج آ جاتا ہے, جب پرابلم آ جاتی ہے, یہ پرابلم سالونگ کی بھی سکل ہے. یہ ساتھ ہی ساتھ میں ایک صلاحیت ہے کہ آپ ایڈورسٹی میں جیتے کیسے ہیں, آپ کا سٹیمنا جو ہے, آپ کا جو ظرف ہے, آپ کی جو برداشت ہے وہ کتنی زیادہ ہے بدترین حالات کے باوجود. تو یہ کہہ لیجئے ذہانت کو ماپنے کی کئی طرح کی آپ کو میں نے اور اب تو اتنی ایڈوانس, میرے لیے تو خود بہت ایڈوانس ہے سی کیو اور اے کیو. بٹ ڈیفینیٹلی ہم اس کانورسیشن کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. میری بات قاسم علی شاہ پر, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور آج کے شو میں ہم نے وہ تمام سوالات جو ہیں آپ پوچھتے رہتے ہیں شاہ صاحب سے ہر مختلف فارمز پہ, ان کو آج شو میں شامل کیا اور ان کے جوابات لے رہے ہیں شاہ صاحب سے. تو شاہ صاحب آپ سے اگلا سوال پوچھتی ہوں, بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ہی میرا فیوریٹ سوال ہے. جتنے بھی سوالات ہیں ان میں سے سب سے بہترین سوال یہ مجھے لگ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کی ذاتیات کے بارے میں بار بار پوچھے تو اس کا کیا جواب دینا چاہیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت کامن پائی جاتی ہے کہ لوگ آپ کو جاننے کے بجائے آپ کی ذاتیات کے بارے میں جاننے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا کیا حل ہے؟ دیکھیں اصل میں نا ہماری جو قوم کی اگر میں بات کروں تو میں اسے اچھا اور برے کی بجائے ایک نئی ٹرم
سے میں متعارف ہوں جو کہ ایک پازیٹیوٹی کی علامت ہے. وہ پازیٹیوٹی کا ورڈ ہے کہ کچھ لوگ سیکھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ سیکھے ہوئے نہیں, کچھ کے پاس شعور ہے, کچھ کے پاس شعور نہیں. تو بڑی دنیا کو نا جی کہہ لیجئے کہ ان کے پاس شعور نہیں یا تمیز نہیں ہے. اور وہ شعور نہ ہونا جو ہے نا, اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی نوز کو ڈپ کرتے ہیں دوسروں کی ذاتی زندگی میں, اور ایسے سوال پوچھنے لگ پڑتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک جگہ میں نے دیکھا کچھ دو دوست بیٹھے ہوئے تھے, نئے نہیں ملے تھے دوست, کیا مطلب کہہ لیجیے جاننے والے. تو ایک نے دوسرے سے سوال پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی میں ایک جاب کرتا ہوں. اس نے جاب پوچھی, جاب کیا آپ کی؟ اس نے کہا جی کہ میں بیسیکلی ایڈمن کو دیکھتا ہوں, کسی ایک ادارے کے سسٹم کی ایڈمن میرے پاس ہے. اس نے کہا اچھا اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی اس سے پہلے میری ملتی جلتی جاب تھی, میں کسی اور ادارے میں ہی ایڈمن کی جاب کرتا. کہتا اچھا اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی اس سے پہلے میری ایک کلیریکل چھوٹی سی جاب تھی اور میں ساتھ پڑھ رہا تھا, ساتھ جاب کر رہا تھا. اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ مطلب کہتے جی میں اسٹڈی کر رہا تھا. کہتا اس سے پہلے؟ کہتا اس سے پہلے میں پیدا ہو رہا تھا. تو اب وہ اس نے یہ جواب تو دیا, لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ وہ پوچھنے والے کے سٹیمنے پہ وہ کیا بڑی دنیا جو ہے وہ ایسے ہی ایک بے وجہ بے مقصد جو ہے نا وہ سوال کرنے کو تیار ہے. اچھا ایسے لوگ بیٹھے بیٹھے آپ سے پوچھیں گے جی آپ کی شادی کیسے ہوئی, یہ لو میرج تھی کہ ارینج میرج تھی؟ مطلب یہ سوالات کا مقصد کیا ہے؟ اگر لو میرج تھی تو آپ دونوں پہلے کہاں ملے تھے اور آپ کو محبت کیسے ہوئی تھی؟ پھر پوچھا رہتا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اچھا بچے کیا کر رہے ہیں, کون سے سکولز میں؟ اچھا پھر وہ پڑھ کہاں رہے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا پھر پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ گھر ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ اچھا پوری قوم جو ہے نا جی اس میں ذاتیات کو جاننے کی, اچھا اس کی دو وجوہات. کیا وجہ ہے؟ ایک تو انسان کے اندر ویسے بھی نا کیوریوسٹی پائی جاتی ہے. اگر دیکھیں انسان کو اگر بڑا اچھا اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ذاتی زندگیوں کی ٹو نہ لگاؤ, قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنی نوز کو ڈپ نہ کرو دوسروں کے ذاتی, اس کا مطلب ہے انسان میں یہ کیوریوسٹی پائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر پائی نہ جاتی تو اللہ منع تو نہ کرتا, تو یہ پائی جاتی پہلی بات. اچھا دوسری جو وجہ ہے نا وہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ میں ریزن بتاؤں. یہ وجہ پائی جانے کے ساتھ ساتھ یہ ٹرینڈ بڑھا ہے اور لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی کو سوشل میڈیا پہ دکھانا شروع کر دیا. فیملی ولاگنگ کی وجہ سے زیادہ ہی لوگوں میں آ گیا, اور اپنی ذاتیات کو دکھانا, اپنی ذاتی زندگی کو دکھانا, اپنی ویکلز کو دکھانا, اپنے گھر کو دکھانا. پھر ہمارے یوٹیوب چینلز اور جو اینکرز ہیں وہ بھی اس کو اس ایک فطرتی جو انسان کے اندر تجسس پایا جاتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھی ایسے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں, اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ تجسس اور بڑھ جاتا ہے, لوگ بڑی تسلی تشفی محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کو جاننے. اصل میں ہم نے اتنا سوشل میڈیا کو اتنا زیادہ, وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, لیکن فیملی ولاگنگ کی وجہ سے نا ہمیں یہ چیزیں بری لگنا ختم ہو گئی ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ چیز نارمل ہے کہ نیا اسٹینڈرڈ بن گیا کہ ہم کچھ بھی پوچھیں. ایک نا کسی سائیکالوجسٹ نے یہ بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ بعض اوقات کچھ لوگ یا کوئی گروہ جو ہے وہ ایسا ایب نارمل ہوتا ہے کہ وہ ایب نارمیلٹی نیا نارمل پیدا کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے یہاں پر ایسی ہو گیا کہ ایک ایسی تبدیلی سوسائٹی میں سماج میں آئی ہے کہ جس کے بعد سوسائٹی کا ایک نیا نارمل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ گیا, جس میں لوگوں کو نا اب شرم نہیں آتی اپنی ذاتی زندگی دکھا کے, اپنی فیملی دکھا کے. اور لوگ پوچھتے ہوئے بھی اسی لیے شرم نہیں کرتے کیونکہ ایگزیکٹلی ہم نے ایک ایکو سسٹم ایسا جنریٹ کر دیا. لیکن ذاتی زندگی کے اگر کوئی سوالات پوچھنے چاہیے تو وہ کیا پوچھنے چاہیے؟ وہ اگلا سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں جو بڑا اچھا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کسی سے بھی اگر پوچھا جائے ذاتی نوعیت پہ بھی تو وہ اچھے امپیکٹ لے کر آتا ہے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے جو آپ نے اپنے ذاتی تجربات سے سیکھا ہے؟ اچھا دیکھیں جو کوئی لیسن ہوتا ہے نا, لائف لیسن جسے کہتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحبہ مختلف سچویشنز میں مختلف ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی نہیں سمجھے, آپ کو تیرنا نہیں آتا, آپ پانی میں گر گئے ہیں, ڈوبنے لگے ہیں, تو آپ نے اس وقت کی آپ کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تیرنا سیکھنا تھا. بالکل آپ کے لیے سب سے بڑا سبق یہی. اسی طرح کوئی اور سچویشن ہے, اس سچویشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ نے اس سچویشن میں کیا سیکھا, آپ نے کیا لرن کیا. مختلف سچویشنز میں مختلف سبق ہیں. اچھا لیکن ایک ایسا لیسن ہے جو میں ایسا لائف لیسن جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سن کے اس پہ عمل کر کے فائدہ لے سکتے ہیں. اچھا وہ یہ ہے کہ آپ چلتے چلیں, زندگی میں رکے نہ. کیونکہ لائف میں بیسیکلی فل سٹاپ صرف ایک ہی ہے, وہ موت ہے. بالکل اس سے پہلے نا چھوٹے چھوٹے پوز ہیں زندگی میں, کبھی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے, کبھی آہستہ ہو جاتی ہے, کبھی آپ ہیپی ہوتے ہیں, کبھی آپ اچیو کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ اچیو نہیں کر رہے ہوتے. تو زندگی کی سچویشنز نا ایک سی نہیں رہتی. تو آپ کو اللہ کا نام لے کے لگے رہنا چاہیے, آپ کو ہمت کر کے رکنا نہیں چاہیے, کوئی نہ کوئی ایفرٹ کوشش کرتے رہنا چاہیے.
وہ تمام لوگ جو رک جاتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہار جاتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل آپ اگر تھوڑی سی ہمت کر کے، تھوڑی سی ایفرٹ کر کے لگے رہیں، ڈٹے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نئے نئے راستے بناتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. شاہ صاحب ہم نے کافی بات کر لی ہے ذاتیات کی، ذاتی تجربات کی. اب ایک بچے کا سوال ہے کہ مڈل کلاس کے خاندان والا بچہ کیا LLB کر سکتا ہے؟ کیا وہ مستقبل کے مرکزی قانون کی قدر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نرسنگ کریں جس میں نوکری بھی ہے، یا قانون میں جس کی نوکری نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں جی، میں اس سوال کو میں بڑا ذرا براڈر اسپیکٹ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنے کام ہیں ان کاموں کی ایک جاب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پہلا حصہ ہے جاب. ایون کہ دیکھیں مثال لیجئے، کچھ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ جاب نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے انویسٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے اور کرنے کے لیے جاب پہ کچھ بندے رکھے ہوتے ہیں. بالکل. یعنی انویسٹمنٹ کرنا جاب نہیں ہے، لیکن انویسٹمنٹ کروانا بعض اوقات جاب ہوتی ہے. اسی طرح ایک کام ہے جس کو سروس پرووائڈ کرنا کہتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے دنیا میں پیسے کمانے کا دوسرا ذریعہ. کیش کوارڈنٹس میں سیکنڈ کوارڈنٹ جو ہے وہ سروس پرووائڈ کرنا. اچھا جو سروس ہے نا، اس میں دنیا کا کوئی بھی کام نہیں، اس کی ایک سروس ہے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. ڈاکٹر ہے، وہ جاب کرتا ہے، جاب ہے، وہ اپنا کلینک کرنے لگ پڑتا ہے، سروس پرووائڈ کرنے لگ پڑتا ہے. اچھا پھر ایک بزنس ہے، تیسرا کوارڈنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ بندے رکھے ہیں، آپ خود کام نہیں کرتے، آپ بندوں سے کام لیتے ہیں اور آپ وہاں سے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. یہ بزنس کا کوارڈنٹ. چوتھا جو کوارڈنٹ ہے نا، وہ چوتھا کوارڈنٹ بیسیکلی ہے آپ کا کہ آپ نے انویسٹ کرنا، خود کام نہیں کرنا. آپ کا پیسہ جو ہے وہ پیسہ کما کے لائے گا. اب آپ مثال لے لیجئے وکالت کی. آپ انہوں نے کہا جی وہ وکیل بننا چاہیے کہ اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے، آپ کا پیشن ہے، آپ یہ ضرور کریں. اگر آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا پیشن نہیں ہے، آپ نہ کریں. دوسری بات یہ دیکھیں، دنیا میں ہر وقت ہر چیز کا سکوپ رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ سکوپ ٹیلنٹ والوں کا ہوتا ہے، قابل لوگوں کا ہوتا ہے. اگر آپ دنیا کی ٹاپ کی بھی ڈگری لیں، آپ قابل نہیں ہیں، ڈگری کرنے سے آپ قابل نہیں بنے، آپ کے پاس ہنر نہیں ہے، آپ کے پاس سکلز نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا کام سیکھا. ہمارے ایک آپ کو یاد ہے پروگرام میں کسی ایک گیسٹ آئے تھے جنہوں نے کہا جی انہوں نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن SEO کا کام سیکھا، چھوٹا سا کام. وہاں سے وہ انٹرپرینور بن کے 250 بندے ان کے پاس کام کر رہے تھے. بڑے لوگ چھوٹا سا کام سیکھتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بننا بزنس مین ہوتا ہے. آپ اپنا اینڈ گول دیکھیں، آخر کار سوچیں کہ آپ نے پہنچنا کہاں پر ہے. گول کیا ہے یہ آپ کا مطلب کیپ اینڈ ان یور مائنڈ. آخر کار آپ نے بننا کیا ہے، آخر کار آپ نے پہنچنا کہاں، آخر کار آپ کی منزل کیا ہے. جب آپ اینڈ سوچ لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کے لیے راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. راستے کی ہرڈلز بڑی آسان ہو جاتی ہے، راستے کے کرٹیسزم جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں وہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ اینڈ کو سامنے رکھتا ہے، اپنی منزل کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ کا نام لے کے وہ چل پڑتا ہے، تو راستے اس کے آسان ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شاہ صاحب اگلا سوال ہے کہ سر میں ایک سٹاف نرس ہوں، میری مدد کریں کہ میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں، کیونکہ سٹاف نرس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. یہ تو پروفیشن کی اس میں لازم و ملزوم ہے، اور یہ تو آپ کو بننے سے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا. میرا یہ خیال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کیونکہ آپ کا اپنا میڈیکل پروفیشن ہے. آخر کار جب فیلڈ میں جانے سے پہلے بے شمار تجربے آپ کو ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل ڈیورنگ لائف اسٹڈی لائف ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی میں شائنس ہوتی ہے، کسی میں کوئی خوف ہوتا ہے، اور وہ شائنس یا خوف کسی واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. ایگزیکٹلی اس کو ہیل کرنا چاہیے نا، ٹھیک کر لینا چاہیے. آپ یعنی اپنے آپ کے ساتھ بات کریں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ میں رک گیا ہوں، ایسا کیا ہوا ہے کہ مجھے ایک فل سٹاپ لگ گیا، ایسا کیا ہوا ہے کہ مجھے زندگی کی سمجھ نہیں آ پا رہی، ایسا کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کا سامنا نہیں کر پا رہا. بعض اوقات نا کچھ لوگوں کو جب ان کی اسٹیم لو ہوئی ہوتی ہے، ان کا کانفیڈنس کم ہوا ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ جیسے ہر کوئی انہیں جج کر رہا ہے، ہر کوئی انہیں پرکھ رہا ہے، ہر کوئی انہیں اسیس کر رہا ہے. یہ ایک سچویشن ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود سے اس سچویشن اپنی ذہنی کیفیت سے ہی آپ کو ارد گرد کی دنیا دکھتی ہے. آپ کا جو نقطہ نظر ہے نا، جو زاویہ نظر ہے، اس سے نظاروں کی شکل ہے. بالکل آپ کی اپنی ذہنی حالت اچھی نہیں ہے، آپ کو لگے گا سارا کچھ رکا ہوا. کچھ خراب. آپ کو اگر آپ کی اپنی ذہنی حالت اچھی ہے، آپ کو لگے گا کہ سارا کچھ کمال ہو گیا جی، زندگی بڑی بہترین جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ سچویشن ٹو سچویشن ہے جی، اس کو فکس نہیں ہم کر سکتے. ٹھیک ہے. سوالات کا سلسلہ تو شاہ صاحب اسی طرح سے جاری رہے گا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ اب ہم گڈ نیوز جو ہے وہ ایڈ کر لیں شو میں، کیونکہ ہمارے شو سے موسٹلی لوگوں کو پازیٹیو وائبز ہی جاتی ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. تو شاہ صاحب آج کی گڈ نیوز آپ کیا شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا یہ جو گڈ نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ مجھے ایک نہیں کم از کم درجنوں لائف سٹائل کے اور
نیوٹریشنسٹ اور فوڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ کہ پچھلے 5 سالوں میں دنیا اور پاکستان میں جو آرگینک اور پیور کا ٹرینڈ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. بالکل ایسے پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھنے لگ پڑے ہیں. ایسے ہی ہے. بڑی تعداد لوگوں کی ایسے ہے جو ایکسرسائز کرنے لگ پڑے ہیں, واک کرنے لگ پڑے ہیں, اور وہ اب اپنے لائف سٹائل کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ اپنے فوڈ کے سٹائل کو, کھانے کے سٹائل کو, کھانے کی ترتیب کو بدل کے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ دنیا جہان کے اندر ٹرینڈ بدلا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی گڈ نیوز ہے کہ انسانوں میں یہ ایک نیا شعور آیا ہے کہ ہم نے اپنی صحت کو اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اندر ایسا بدلاؤ لانا ہے جس سے ہماری صحت بہتر ہو سکے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں شاہ صاحب, ہم نے اچھی بات بھی ان کو بتا دی, سوالات کے بھی جوابات آپ کو اور بھی ملیں گے, لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور سوالات کا سلسلہ جیسا ہم نے بیان کیا تھا یہ جاری ہی رہے گا. اور اگلا سوال جو ہے شاہ صاحب وہ الماس منظور صاحبہ کی طرف سے ہے. سرگودا سے ان کا تعلق ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مڈل کلاس لوگ فیصلہ کیسے کریں کیونکہ حالات بہت مشکل ہیں. زندگی کو ایسے موڑ پر لے آتے ہیں حالات کہ آپ چلتے چلتے فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جائے جس سے ہم جس ویژن پر چلنا چاہتے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نہیں چل پاتے, ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں یا اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میری بات سنیں, جو ہے نا ڈیسیژن میکنگ, اس پہ نا 2-3 کوٹیشنز بڑی کمال, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوٹیشنز نا پوری زندگی کا نا نچوڑ ہے. اچھا. پہلا جملہ, فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے, یہ بھی ایک ڈیسیژن ہے, اور اس کا بھی کوئی نتیجہ ہے. یعنی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے, اس کا بھی کوئی نتیجہ ہے. دوسری کوٹیشن بڑی مزدار ہے, آپ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے, اس غلطی سے کوئی عقل یا علم آتا ہے, بالکل اس علم اور عقل سے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے. دراصل فیصلہ الٹیمیٹ کسی بینیفٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. بالکل. نمبر 3, فیصلہ دراصل ایک جرت کی علامت ہوتا ہے. یعنی آپ کسی بھی وقت میں آپ نے ہمت کر کے, جرت کر کے آپ نے ابتدا کر دی, آگے رستے بنتے چلے جائیں گے. تیسری بات, یہ سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. دیکھیں یہ لاہور شہر ہے نا, یہاں سے گجرا والے کا چندہ قلعہ نظر نہیں آ رہا یہاں سے, لیکن اگر چلتے چلے جائیں تو ایک ٹائم آئے گا وہ سامنے نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو زندگی میں کبھی بھی منزل ایک دم نہیں دکھتی, آپ نے چلتے چلے جانا ہوتا ہے اور منزل دکھنے لگ پڑتی ہے. آپ ابتدا کر دیجئے, آہستہ آہستہ منزل آپ کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل. تو یہ بڑا ایک نارمل اور ہیلدی سائن ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے ابتدا کیجئے, اللہ کرم کر دیتا ہے اور آپ کے سامنے چیزیں عیاں ہونے لگ پڑتی ہیں. بالکل. سو جو انتظار کر رہا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ جی رائٹ ٹائم آئے گا, دیر از نو رائٹ ٹائم, کوئی بھی رائٹ ٹائم نہیں ہے. رائٹ ٹائم یہی ہے جب شروع کر دیں, ابتدا کر دیجئے. اچھا خوف اگر ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میرا ذاتی خیال ہے ابتدا کرتے ہی خوف کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. جیسے جیسے قدم آپ اٹھاتے ہیں خوف کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا سوال محمد علی صاحب کی طرف سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ میری 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی. شادی سے پہلے میرا اپنا کاروبار تھا اور یہ اچھا تھا. جب سے شادی ہوئی ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہو پا رہے, اکثر نقصان میں رہتا ہوں, قرضے لے لے کر بھی تھک چکا ہوں, بیوی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے, ڈپریشن میں بھی ہوں, کیا کروں؟ 2 چھوٹے بچے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سارے بدترین حالات میں بھی اللہ کے در سے آپ امید ضرور لگائیے. اللہ نا رحمت کرنے والا رب ہے. دراصل ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے رحمت کی امید بھی رحمت ہی ہے. واسف صاحب کا یہ فرمان تھا کہ رحمت کی جو امید ہوتی ہے وہ بھی رحمت ہی ہے. تو اللہ کے در سے نہ کبھی بھی نا امید نہ ہو, پہلی بات. دوسری بات یہ, اس سارے حالات کے باوجود بھی دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. یعنی سارے دروازے بند ہیں اور ساری کھڑکیاں بند ہیں, لگتا ہے ایسے. ڈاکٹر بیرا ہمیشہ ایک کھڑکی کھلی ہوتی ہے, وہ جو کھڑکی کھلی ہوتی ہے نا اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے, اس کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو ناک کرنا چاہیے کہ اس کھڑکی کو بھی ہم ناک کر کے دیکھیں, اس دروازے کو بھی کھڑکا کے دیکھیں. نمبر 3, بعض اوقات اگر لگتا ہے کہ کھڑکیاں پھر بھی بند ہیں تو صبر بڑا بہترین حال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وقت نے نا بدلنا ہوتا ہے, وقت ایک سا رہتا ہی نہیں ہے دنیا میں, کبھی وقت ایک سا نہیں رہتا. وقت کی بہترین بات ہے. میں آپ کو ملک کے حالات کی بات بتاؤں, آج سے 2 سال پہلے کچھ تھے, 3 سال پہلے کچھ تھے, 4 سال پہلے کچھ تھے, 5 سال پہلے کچھ تھے, آج کچھ ہیں. اور میرے سے لکھوا لیجئے, رمضان کی ابتدا کے دن ہے, ایک سال کے بعد جب نیا رمضان آئے گا اگلے سال کا تو تب حالات کچھ اور ہوں گے. بالکل ایسے ہی. یعنی حالات, وقت کے اندر اتنی طاقت ہے
کہ وقت بذات خود چیزوں کو بدل رہا ہوتا ہے, ہیل کر رہا ہوتا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی وقت یہ اچھا وقت ہے, برا وقت ہے, برے وقت نے ہمیشہ نہیں رہنا, اچھے وقت نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. میرا کسی بادشاہ کا ایک بڑا وہ مشہور واقعہ ہے کہ اسے کسی نے کہا کہ جی آپ جو میرا اکبر بادشاہ سے کہا جاتا ہے, بیربل نے شاید اسے یہ کہا تھا, یا پھر محمود اور ریاض کی کہانی ہے اس میں کوٹ کیا جاتا ہے, مجھے ایگزیکٹ تو نہیں یاد لیکن یہ واقعہ یاد ہے. اس نے کہا جی انگوٹھی پہ نا ایک جملہ لکھوا دیجیے اور اس کو ہمیشہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ جملہ بالکل ٹھیک لگے گا. وہ تھا یہ وقت بدل جائے گا, یہ وقت بھی گزر جانا ہے. اچھا وقت ہے تو اس میں وہ جملہ جو ہے کہ گزر جانا ہے, برا وقت آ جانا ہے. برا وقت ہے تو اس میں بھی ہے برا وقت نے بھی گزر جانا ہے, اچھے وقت نے آ جانا ہے. وقت ایک سا رہتا ہی نہیں ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی نا امید ہے, ڈپریس ہے اور بڑا ڈاؤن ہے, یہ یقین رکھے کہ وقت ایک سا نہیں رہنا, وقت نے بدل جانا ہے اور اچھے وقت نے آ جانا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. شاہ صاحب اگلا سوال ہے. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے تمام شعبوں میں خوشحال ہوں گے. میرے ذہن میں چند سوالات ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ سر کامیابی کے لیے اکثر وقت کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے, لیکن جب کوئی شخص مسلسل محنت کے باوجود ناکامیوں کا سامنا کرے تو وہ اپنی امید کو کیسے بحال رکھے اور وقت کی قدر کرنے سے حوصلہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک بڑا سادہ سا اصول میں بتا رہا ہوں. زندگی میں جو بھی وقت گزر گیا نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اصول بنا لیں. جو باقی کا وقت رہ گیا نا وہ اچھا گزر جائے گا. ہم ڈاکٹر صاحبہ پچھلے وقت سے نا سیکھتے نہیں ہیں. اگر ہم اپنی ہی زندگی میں نا پیچھے مڑ کے دیکھیں, میں چند دن پہلے باہر تھا نا تو میں نے سارے اوورسیز کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک بات کی اور وہ بات ہر ایک پہ فٹ آئی. بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا جی آپ سب کے سب جہاں پیدا ہوئے وہاں سے شروع کر کے آج کے دن اسپین بارسلونا کے آج کے دن کو اگر سامنے رکھیں اور پوری کہانی لکھیں کہ میں یہاں پیدا ہوا اور یہ چلتے 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 میں یہاں تک پہنچا ہوں, تو ایک کہانی نہیں فلم بن جائے گی. اس کہانی پہ فلم ہے. اچھا, ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ شروع سے ہی سب چیزیں ایسی تھیں, تو حالات بدل رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل شامل کرتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو وقت گزر گیا ہے اس سے سیکھیں. ہم اگر بار بار ایک ہی پرابلم فیس کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جو سیکھنا تھا ہم نے نہیں سیکھا. اسی لیے بار جب ہم نے سیکھا نہیں ہے تو پھر ہم پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم بار بار ایک ہی غلطی کر کے ریپیٹ وہی غلطی کی وجہ سے کہیں سٹک ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. دوسرا سوال ان کا ہے شاہ صاحب, زندگی کے بڑے فیصلے جیسے کہ کریئر, شادی میں ہم اکثر جذبات اور عقل کے بیچ کشمکش میں رہتے ہیں. آپ کے نزدیک ایسے مواقع پر جذبات کو مکمل نظر انداز کر دینا بہتر ہے یا پھر توازن قائم رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ؟ ایموشنز کو ہمیشہ جو ہے نا آپ نے بیلنس رکھنا ہے. ڈینیل گولڈمین کہتا ہے, جو ایموشنز پہ ایموشنل انٹیلیجنس سب سے زیادہ کام کیا ہے, اس نے کہا دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں انسان جذباتی فیصلوں پہ پچھتائے ہیں, ریشنل پہ کم پچھتائے ہیں. یعنی ریشنل فیصلے بامقابلہ جذباتی فیصلے, انسان زیادہ جذباتی فیصلوں پہ پچھتاتا ہے. جو عقلی فیصلہ ہے نا, سمجھ کا فیصلہ ہے, اس پہ نہیں پچھتاتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور شاہ صاحب اب ایک رشیا سے جان محمد صاحب کا سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا ایک بچہ ہے جو کہ اتنا زیادہ نہیں پڑھ پاتا. میں نے اپنے بچپن میں اس کو میں نے خود بھی پڑھایا ہے, اس پہ محنت بھی کروائی ہے, ماشاءاللہ بنیاد بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, آپ کے بچے جو ہیں نا اگر پڑھنے والے نہیں ہیں انہیں سکل دے دیجیے. آج کے زمانے میں سکلز لمبی لسٹ ہے. آئی ٹی کی سکلز ہیں, ہارڈ سکلز ہیں, سافٹ سکلز ہیں. میں آپ کو پچھلے دن کا ایک مشاہدہ بتاؤں. میں سیالکوٹ جیل گیا جی, ٹھیک ہے جی, سیالکوٹ جیل گیا نا جی, تو ہمارے جو جیل کا محکمہ آئی جی صاحب اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ہمارے بڑے اچھے آفیسر ہیں, آپ جانتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری ہیں عاصم رضا صاحب, ان لوگوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا. انہوں نے جیل کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹریننگ اور لرننگ سینٹرز بنا دیے. کوئی لکڑی کا کام سیکھ رہا ہے, کوئی آرگینک صابن بنا رہا ہے, کوئی جو ہے نا جی وہ کہہ لیجئے کہ ہاتھ کی دستکاری جو ہے اس کے, کوئی قرآن پاک سیکھ رہا ہے, کوئی چھوٹا سا کورس کر رہا ہے. میں بڑا امپریس ہوا کہ جو ان پڑھ ہیں وہ بھی بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں. کوئی مالی کا کام سیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ موٹر سائیکل مکینک, کوئی جو ہے وہ کٹنگ سیکھ رہا ہے, ہیئر ڈریسر بن رہا ہے. کوئی نہ کوئی اسکل دے دیجیے, اپنے بچے کو اسکل دے دیجیے. اسکل اس کو کبھی بھی بھوکا نہیں وہ رہنے دے گی. اسکل کے ذریعے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نا کچھ ارن ضرور کر لے گا. اچھا ہمارے یہاں نا چھوٹی جاب بڑی جاب کہی جاتی ہے. جاب چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. آپ کو کوئی کام آتا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو لے کر آگے چلتے جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن شاہ صاحب ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی جانے سے پہلے کتاب کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ بتائیے کہ آج کی بک ریکمنڈیشن میں کون سی بک ہے؟ اچھا جی, آج کی جو کتاب ہے نا یہ میرے بڑے پیارے دوست علی عباس صاحب کی کتاب ہے, اور اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ زندہ صوفی. علی عباس صاحب نا بڑے علم دوست انسان ہیں, اور علی صاحب کی بڑی خوبی ہیں.
ایک بہت بڑا پی آر کا سرکل ہے, دوستوں کا سرکل ہے جس کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میرے پرانے دوستوں میں سے میرا خیال ہے کہ 2 دہائیوں کا میرا ان کا ساتھ ہے, زندگی کے 20 سال تقریباً ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں. اور علی صاحب میں نے بے انتہا خوبیاں دیکھی ہیں, بے انتہا. ان کا جو ظرف ہے, جو ان کا برداشت ہے, جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, پھر ایک صحیح معنوں میں سیکھنے والے انسان. علی صاحب کے پاس ہمیشہ سوال ہوتے ہیں, اور ان کا یہ جو سیکھنے کا سفر تھا, اس میں جتنے لوگ ان کی زندگی میں ہیں, پروفیسر احمد رفیق اختر ہیں, سرفراز شاہ صاحب ہیں, عرفان الحق صاحب ہیں, بابا یحییٰ صاحب ہیں, فائز حسن سیال صاحب ہیں, حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ہیں, بلال کتب صاحب ہیں, عبداللہ بھٹی صاحب ہیں, تسلیم رضا صاحب ہیں, شوکت قادری صاحب ہیں, بڑے نام ہیں جی. ان سب کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ انہوں نے ریکارڈ کر کے اس کو پھر پراپر اسکرپٹ کیا, اس کو لکھا, اور یہ کتابی شکل میں اب موجود ہے, اور دعا پبلیکیشنز نے اس کو پرنٹ کیا ہے. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ایک ہی وقت میں زندہ صوفیوں کی تو بات کرتی ہے, ساتھ ایک ہسٹری کی کتاب بھی ہے. یعنی اس شعبے میں, اس موضوع پہ جو لکھنے والے نے لکھا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا. تو علی عباس صاحب کی یہ تحریر اور یہ کتاب بڑی ہی کمال کی ہے. اور علی صاحب کیونکہ امن محبت کے ایک سفیر ہیں, اور ہمیشہ خیر کو, امن کو, پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. آج آپ نے اتنے سارے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں, گڈ نیوز بھی ہم نے شیئر کروا لی ہے, بک ریکمنڈیشن بھی آ گئی ہے. شاہ صاحب جلدی ملاقات ہوگی آپ سے بھی, اور ہم اور بھی بہت سارے امیزنگ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. لیکن آج کی اس نشست سے اپنی میزبان ڈاکٹر بیرا بابر کو اجازت دیجیے. میری بات قاسم علی شاہ کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.